بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے دوبارہ سے بچوں کو ایک بار جمع کیا ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں۔ آج ہم ان بچوں سے سننا چاہتے ہیں کس کس کو کیا کیا یاد ہے۔ پہلے محمد اقدس ہیں، یہ سنائیں گے آپ کو، کیا سناتے ہیں؟ تو محمد اقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیت کرتا ہوں واسطہ نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز فرض، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دفترنے کی دعا، اللہم بسم اللہ، پہلے ہر آدمی بسم اللہ کرے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک قسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ معزز ناظرین، ہمارے عوام الناس میں یہ دعا مشہور ہے کہ افطار کے وقت کی یہ دعا پڑھتے ہیں زیادہ تر، اور کتابچوں میں یا رسالوں کے اندر بھی یہی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر دعا جو افطارنے کے بعد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ پیاس بجھ گئی جب ہم افطار کر لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ کیا ہی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محسوس ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس چیز کا ترجمہ یہ ہے کہ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں ہماری تر ہو گئیں، اور ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثابت ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے بعد ثابت ہے۔ یہ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کلمہ شہادت مانے گواہی دینا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لما بینکا آموت و آیا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا یاد ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہو نماز میں؟ نماز پڑھتے ہو ابا کے ساتھ؟ اس ٹائم اس میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر کہہ دو، منہ سے کہو، زور سے کہو، اس میں دیکھ کے کہو، اس میں دیکھ کے زور سے کہو، چلو کہو جلدی۔ اب بچوں، میں آپ کو کچھ رمضان المبارک سے متعلق کچھ سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگ غور سے سنو، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا مقدس مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے، اور کیا اس کے اندر نفل ہے، کیا سنت ہے، سنت کا ثواب کیا ہے، نفل کا ثواب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ رہے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب لوگ بتاؤ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش، اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کا روزہ افطار کراتے ہیں ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے، تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کے اس کو افطار کرایا، تو حوض کوثر سے، یعنی ایک ایسی حوض ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی قیامت کے دن، اس حوض کوثر سے اس آدمی کو پانی پلایا جائے گا جس نے روزہ افطار کرایا ہے روزے دار کو۔ اور اس کا ثواب کیا ہے کہ قیامت کے اندر جب ہر شخص کو پیاس لگ رہی ہوگی تو فرمایا کہ جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا اس کو جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو تم سب چاہتے ہو ایسا پانی پیو، تو لہذا ایسا پانی پینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ روزے دار کو افطار کرانا ہوگا پیٹ بھر کر۔ دوسری چیز، اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت،
دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں میں کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ اپنے ماتحت یعنی کوئی کسی کا مالک ہے تو مالک کو چاہیے کہ اپنے نوکروں سے کام کم لے، خادموں سے کام کم لے۔ اسی طرح گھر کے مستورات اگر ہیں اور گھر میں ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سے بھی کام کم لیں۔ غرض یہ ہے کہ اپنے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نگراں جو لوگ ہیں، ان سے کام رمضان میں کم لیا جائے۔ کم لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو اس کے اندر ثواب بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، روزہ اس سے الگ ہے۔ آپ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، باقیہ اور نیک کاموں کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں یا دیتے ہیں۔ لیکن روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا جب بندہ قیامت میں میرے پاس آئے گا تو اس کا بدلہ اس کو میں ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کس قدر کتنا بڑا اس کو ثواب دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا۔ پہلی خوشی تو روزہ افطار کرنے والوں کو یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے۔ دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ ہم سب بچوں اچھی طرح سمجھو اس بات کو، جب ہم سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، اپنا سب کو حساب دینا ہے ہم نے، اور ہم سب کے سب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، سب سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، تو دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم بعد میں مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس وقت ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ انسان کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت کی خوشی اور دوسری وہ خوشی جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ آخری بات، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ تو جو روزہ رکھتا ہوگا، جو روزہ رکھے گا اپنی زندگی میں، وہ روزہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ تو قرآن کریم سب پڑھتے ہو؟ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ضرور پڑھیں، تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم ہماری سفارش کرے۔ اور بندے کے حق میں دونوں شفاعتیں قبول کی جائیں گی، یعنی قرآن کریم کی شفاعت بھی قبول ہوگی اور روزہ بھی جو سفارش کرے گا وہ بھی قبول ہوگی۔ معزز ناظرین، اپنے گھر کے بچوں کو آپ لے کر بیٹھیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر بچوں کا ماحول بنائیں، آپ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یقین کریں کہ اس وقت کی جو بچوں کی عمر ہے، اس وقت بچوں کو جو آپ سکھا دیں گے دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو لے کر بیٹھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو بتلائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔